یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا، تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں، مخالفین بھی جنتی ہیں، آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو، باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے. وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا، آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے. دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے، اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں مار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کا معاملہ بڑا نازک ہے. بعض اوقات ایک چھوٹی سی بظاہر جسے آپ یا ہم چھوٹی سمجھیں ہوتی ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس بے احتیاطی کی وجہ سے بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک جملہ آپ کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دوں گا مثال ایک. اب یہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور حدیثیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، سارے اسلام کو مانتے ہیں، سارے قرآن کو مانتے ہیں. لیکن صرف ایک بات ہے، اور وہی ساری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مرزا کو جو ہے نا وہ نبی یعنی بنائے بیٹھے ہیں. تو اس کی بیس پر وہ نہ خدا کو ماننا ان کے لیے کوئی کرامت ہے، نہ حدیثوں کو ماننا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. جو مرضی کرتے رہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح آپ قرآن کو مانیں، حدیث کو مانیں، پورے اسلام کو مانیں، سب کچھ کریں، لیکن صحابہ کے بارے میں آپ کوئی عجیب و غریب باتیں کر لیں تو سمجھو کہ آپ کا سارا جنا ملیہ میٹ ہو گیا، سارے کیتے کرائے پر اللہ آپ کے پانی پھیر دے گا. صحابہ کے بارے میں گنجائش نہیں ہے دل کے اندر بغض رکھنا، ان کے بارے میں کوئی عجیب و غریب قسم کے تبصرے کرنا. پھر جہاں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، تو تاریخ کو چھوڑ دو، قرآن آ جائے تو سب کچھ کو چھوڑ دو. ویسے قرآن حدیث کے اندر کبھی بھی جو ہے نا کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ عام بندے کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کانٹرڈکشن بظاہر جو نظر آتی ہے اس کو سمجھ سکے. لیکن یہ قرآن اولا ہے، قرآن ہی کی تفسیر حدیث، لیکن اس کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. بل قرآن جہاں پر آ جائے وہاں تاریخ بھی ساری کی ساری وہ سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے. اب اس ضمن میں آپ نے تھوڑا سا ایک واقعہ میں آپ کو یعنی بتاتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا. مولانا کہتے ہیں کہ جب میں مدرسہ پڑھ رہا تھا رائے کے اندر، تو پڑھائی کے دوران انہوں نے تاریخ بھی ساتھ ساتھ وہ پڑھتے رہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک خلفشار میرے ذہن کے اندر پیدا ہو گیا. یہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کے اندر کہ صحابہ کرام آپس میں ان کی ہوئی لڑائی وغیرہ، تو کہتے ہیں اس سے بڑا میرا ایک خلفشار پیدا ہوا اور کافی پریشان رہا کافی دنوں تک. تو پھر میں نے یہ کہتے ہیں ڈسکس کیا مولانا جمشید صاحب کے ساتھ جو ان کے استاد تھے. تو مولانا جمشید صاحب نے کہتے ہیں ایک جملہ کہا تو میرا سارے کا سارا جو تھا خلفشار ختم ہو گیا. جتنا گرد و غبار تھا میرے دماغ کے اندر صحابہ کے بارے میں یا جو وہ آپس میں لڑائیاں ہوئیں، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی کہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ دین ہے، اور دین کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے. یہ ایک جملہ طارق جمیل صاحب کو دوبارہ ان کو اس لائن کے اوپر لے آیا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے اور دین کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے. یعنی تاریخی کتابیں وغیرہ، تاریخی واقعات وغیرہ، ان کی حیثیت قرآن کے مقابلے میں زیرو ہو جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ ساری کی ساری تمہید، یہ قصہ اور تمہید بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا ہاتھ میں دونوں ہاتھوں سے اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے،
اور تصویر اس کی یہ شو کر رہی ہے کہ بس قرآن کو پکڑ لو، باقی سب کچھ کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، بالکل قرآن کو پکڑو، لیکن قرآن کو سمجھو بھی تو صحیح۔ خالی قرآن پکڑنے سے تو خالی بات نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ قادیانیوں نے بھی پکڑا ہوا ہے۔ وہ لیڈی ڈیانا آئی تھی ادھر بادشاہی مسجد میں، اس کو بھی جو ہے نا وہ وہاں تو فتن اس کو پکڑا گیا، انہیں پکڑا دیا تھا، تو اس نے پکڑ لیا تھا۔ تو قرآن کو پکڑنے کا مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل بھی تو کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جب تفسیر بیان کرنے کا موقع آئے تو جو دل کے اندر بات آئے، جو جھوٹی سچی کتابوں کے اندر آئے، تاریخ کے اندر آئے، ادھر سے ادھر سے، اور جو باطل فرقے ہیں ان کی کتابوں میں سے نکال کے اور صحابہ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کی باتوں سے، مرزا انجینئر مرزا کی باتوں سے، کہ یہ جنگ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دو گروپوں کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی، جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ڈسکشن اپنی اس لیول تک لے آیا ہے کہ یہ اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھ دینے والے تھے، ان کو ایک طرح سے یہ جہنمی ڈکلیئر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ اس کی باتوں سے اندازہ غور سے سنیں، اس کی باتیں، پتہ نہیں کیا اس کو ضد ہے، کیا اس کو تکلیف ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قرآن، اب میں آپ کو بتاؤں، اب جیسے اسے دونوں ہاتھوں سے قرآن پکڑا، قرآن تو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سارے صحابہ سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ جو ہے نا ان سب سے اللہ پاک راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب قرآن تو ان کی جو ہے نا حضرت امیر معاویہ سمیت سارے صحابہ کو جنتی ڈکلیئر کر رہا ہے، اور دو ٹوک بتا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سمیت سارے کے سارے صحابہ یعنی کہ جنتی ہیں۔ کسی کو بھی جو نا قرآن کریم نے اس میں سے نکالا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے دماغ کے اندر یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی، یا اس کو کچھ سمجھاتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تم نے اگر کوئی ڈسکشن کرنی ہے نازک موضوعات پر، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو مستند قسم کے علماء کرام ہیں ان کے پاس بیٹھو، اور اس کا نچوڑ اگر تم آ کر بیان کر سکتے ہو میڈیا کے اوپر تو بیان کرو، لیکن کتابوں سے جھوٹے سچے واقعات نکال کے اور وہ واقعات آ کر تم جو ہے نا اگر یہاں میڈیا کے اوپر بیان کرتے ہو، اور صحابہ کی ایک جماعت کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو جماعت تھی ان کو اگر تم جہنمی ڈکلیئر کرنے پر تلے ہوئے ہو، تو اس کے اوپر میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہاری عقل کے اوپر تف ہے کہ یہ چیز پھر جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ بہت سے علماء اکرام کہتے بھی ہیں کہ FIR اس کے اوپر درج ہونی چاہیے، توہین صحابہ کی، حضرت امیر معاویہ کی توہین کی FIR اس کے اوپر بالکل بنتی ہے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں بہت برا ہوگا۔ توبہ کیے بغیر مر گئے، ایک بندہ کوئی ہوتا ہے، اس سے کوئی قصور ہو جاتا ہے، بات نکل جاتی ہے، تو وہ بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اسے معاف کرتا ہے، لیکن ایک بندہ تلا ہوا ہے، بار بار ایک غلطی کر رہا ہے اور پھر بھی جو ہے نا وہ باز نہیں آتا، تو اس کے بارے میں پھر کیا انسان کہے۔ پہلے میں نے عرض کیا، پھر جو ہے نا جب بات اس طرح پھر نکل جاتی ہے دائرے سے تو پھر حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خالی قرآن ہاتھ میں تھام کر اور اپنے مونوگرام کے اوپر لگانے سے یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ صحیح معنوں کے اندر جہاں قرآن آ جائے وہاں تاریخ کو رد کر دو، تاریخ کو چھوڑ دو۔ جو چیز مبہم ہے، قرآن پاک کے اندر واضح نہیں ہے، حدیث کے اندر واضح نہیں ہے، تاریخ کے اندر ہے، تو اس میں بھی پھر جو ہے نا
مستند علماء اکرام سے ڈسکس کرنے کے بعد اس چیز کو آگے پھیلایا جائے، بغیر اپنی سوچ سمجھ کو لگا کے اور اپنی جو ہے نا بس وہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور پھر یہ بات کرنا اور میڈیا کے اوپر آ کر اس کو پروپیگیٹ کرنا، یہ چیز بالکل انتہائی نازیبا ہے۔ یہ بھائی دنیا کی گپ شپ کا معاملہ نہیں ہے، دین کا معاملہ ہے، اس کے اوپر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے سب کو، اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ السلام علیکم۔